السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ بنی اسرائیل کون تھے اور کس پیغمبر کی اولاد سے تھے، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی تعمیر کیسے ہوئی اور ہیکل سلیمانی کیا تھا۔ آج کی ویڈیو نہایت دلچسپ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اسرائیل دو لفظوں کا مرکب ہے۔ اسرا اسی سے اسیر بنا ہے جو کسی کا قیدی ہوتا ہے۔ ایل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبداللہ یعنی اللہ کا غلام، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام یا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ حضرت اسحاق بن ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت مہیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ باپ بڑے بیٹے مہیس اور ماں چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ ایک مرتبہ باپ نے بڑے بیٹے سے فرمائش کی کہ انہیں شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر مہیس شکار کی غرض سے جنگل کی طرف چل دیے، جبکہ ماں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، تم جلدی سے بکری ذبح کر کے باپ کو گوشت پیش کرو اور دعائیں لے لو۔ جب بڑا بیٹا شکار سے واپس آیا تو وہ بہت رنجیدہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی والد کو گوشت کھلا دیا اور دعائیں لے لی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کو دیکھ کر مہیس کو بہت غصہ آیا اور یہ دیکھ کر ماں اور باپ دونوں نے یعقوب علیہ السلام کو اس کے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام ایک رات اور ایک دن کی مسافت طے کرنے کے بعد تھکان کی وجہ سے اگلی رات ایک آبادی والی جگہ کے قریب ایک پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک سیڑھی جو زمین سے آسمان کی طرف بلند تھی، اس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے کر دوں گا۔ دوستو، اسی بات کو لے کر اسرائیل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ فلسطین کی زمین تو خدا نے ہمارے نام کر دی ہے، لہٰذا یہاں کوئی دوسری قوم اس پر حق نہیں جتا سکتی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ جب میں لوٹوں گا تو اس جگہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لبان کے پاس پہنچے اور ان کے پاس رہنے لگی۔ آپ کے ماموں کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا جو بڑی تھی اور چھوٹی کا نام راحیل تھا جو نہایت خوبصورت تھی۔ آپ نے اس سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ کے ماموں نے کہا، تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ۔ کچھ روایات میں 7 سال لکھا ہے۔ آپ نے ویسا ہی کیا اور 6-7 سال کے عرصے کے بعد آپ کی شادی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات آپ کو پتا چلا کہ آپ کی شادی بڑی بیٹی لیا سے ہو گئی۔ آپ نے اگلے دن ماموں سے کہا کہ میں تو چھوٹی بیٹی راحیل سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو آپ کے ماموں نے کہا کہ بڑی کے ہوتے ہوئے چھوٹی سے کیسے شادی کرتا، اور اگر چھوٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر مزید 7 سال تک میری بکریاں چراؤ۔ دوستو، پہلے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کرنا جائز تھا۔ 7 سال کا عرصہ گزرا تو آپ کی شادی راحیل سے ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد جانے کی اجازت چاہی تو آپ کے ماموں لبان رنجیدہ ہو گئے، کیونکہ اتنا عرصہ آپ ان کے پاس رہے تھے اور اب ان کی دونوں بیٹیاں بھی جا رہی تھی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جانا لازمی تھا، اس لیے آپ علیہ السلام واپس کنعان گئے۔ کنعان فلسطین کا پرانا نام تھا تاکہ آپ علیہ السلام دین کی تبلیغ کر سکیں۔ جب آپ علیہ السلام کنعان پہنچے تو آپ علیہ السلام وہ جگہ ڈھونڈنے لگے جہاں آپ نے خواب دیکھا تھا۔ جب آپ کو وہ جگہ ملی تو آپ علیہ السلام اپنی منت پوری کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کے ہمراہ عبادت گاہ تعمیر کرنے لگ گئے، جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو تعمیر کروایا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کرائی، جس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ عمارت رومیوں اور بابلیوں کے حملے میں تباہ ہو گئی تھی، مگر اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریا اور انگریزی میں ویلنگ وال کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں عین اس جگہ اپنی عبادت کے لیے مسجد اقصی تعمیر کی جہاں کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو گرا کر گریٹ ہیکل تعمیر کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
فرسٹ ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کئی سال قبل گرایا جا چکا تھا۔ دوسرا ٹیمپل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 500 سال پہلے ہی گرا دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یروشلم برباد ہوا اور وہاں پر لوگوں کا قتل عام ہوا۔ ہیکل سلیمانی جو اب تک گرا ہوا ہے، جس کی صرف ایک ہی دیوار ہے، اور اب یہودی اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ دوستو، یہ بتاتے چلیں کہ جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا تب یہ بنی اسرائیل قوم پستی کا شکار تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، تمہیں کتاب دی اور نبوت سے سرفراز فرمایا، تمہارے اندر داؤد اور سلیمان جیسے نبی بھیجے جو بادشاہ بھی تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے وعدے کو پورا کرو، میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں تیرے بھائیوں میں سے نبی پیدا کروں گا جس کے منہ میں اپنا کلام دوں گا اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں کہوں گا۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور تمہیں ان کو قبول کرنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا اور یہ قرآن مجید توریت اور انجیل کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں، تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا، تم تو اس کے منتظر تھے، تم تو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہماری مدد فرما، اور تم ہی سب سے بڑھ کر اب کافر ہو گئے۔ اور دیکھو، میری آیتوں کو حقیر چیز کے بدلے نہ بیچو، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو اور نہ گڑبڑ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور نہ چھپاؤ حق کو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل اسلام ٹرانسفارمز لائفز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ شکریہ۔